دل بیتاب اومده، چشم پر از آب اومده. دل بیتاب اومده، چشم پر از آب اومده. اومده ماه ازالش گر ارباب اومده. He hasn't yet, but he'll have to send him. I'll send him to you. You know who I'm talking about? You can just tell him. Mehdi. और मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وفزع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تخطئ الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تغنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلحمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متسرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا خانيا وفي جميع الأحوال متواضعة اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لخبائه ساترا ولا لشيء من عملي الخبيث بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من خبيث سترت وكم من فاده من البلاء أخلت وكم من إسار وخيت وكم من مكروه دفعت وكم من سناء جميل لست أحلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وخادت بي غلالي وحبسني النفي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعلي ولا تفزحني بخفي ما طلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكنه اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور يتوفى إلهي ومولاي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسأله على ذلك القضاء وتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك
وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه خزاؤك والزمني حكمك وبلاؤك، وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مخرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شدي وساقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي، يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انتوى عليه قلبي من معرفتك ولهجابه لساني من ذكرك واعتقده زميلي من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضع لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تزيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى زمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعت إلى أوتان تعبدك تعيا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا ظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي خليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه خليل مكسو يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وحاز ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما من حاز جوابي لأليم العذاب وشدته عملت للبلاء ومدته، فلئن سيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وحبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. أم كيف أسكن في النار ورجعي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لعزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين فتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاقت أعمازا بها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيجا معمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوصل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورعفتك ورحمتك؟ أم كيف تلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يعرفه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها
فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أخطأ لولا ما حكمت به من تعذيب الجاهديك وخزيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدعا وتزولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالخزية التي هتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل خبيه أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإسقاطها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته بفضلك سترته وأن توفر هدي من كل خير أنزلت أو إحسان فزلته أو بر نشرت أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذلي ومسكنتي يا خبيرا بالفخر وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعدم صفاتك وأسمائك أن تجل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وهالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب خوي على خدمتك جواره واشتد على العزيمة جوانه وحبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بالسوء فارد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأقصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لاحجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي أثرتي واغفر لي زلتي فإنك خزيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تخدع من فضلك رجائي واغفرني شر الجن والإنس من عطائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم
یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلم یا عالم لا يعلم صلی علی محمد وآل محمد وفل بما انت اهله وصلى الله على رسوله والائمة الميامين من اهله وسلم تسليما كثيرا. صلی علی محمد سورہ فاتحہ.
when you finish their salat, if we can get some volunteers to roll up the musallas, we'll get the practice started. Good. You take this chair and put it over there. Let's get to work. Talk later. Let's move these. There, don't bother people. Move that chair. Good job. Smile, don't push up. Good job. The corner? Right over there. So I had to wait for everybody. काम हो गया इसका مومن آپ تشریف رکھیں جو انشاءاللہ مجلس شروع ہو جائے گی برائے کرم تشریف رکھیں آپ لوگ اور محمد وال محمد باواز بلند نعرہ صلوات مومن و مومنات مجلس بسلسلہ شب-e-Ashura شہادت حضرت علی اصغر علیہ السلام کا آغاز کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں جناب رضا رضوی صاحب سے کہ آئیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور مرثیہ خوانی کریں. رضا رضوی اور محمد وال محمد صلوات. محمد وآل محمد صلی اللہ فدا ہوں اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین فدا ہوں اس پہ سلامی ہے جس کا نام کو بھیج کے روزے پکڑ رہا ہوں دعا کریں قبول الہی میرا سلام کریں قبول جو کربلا کی زمین پر ہوا تھا ان کا ورود جو کربلا کی زمین پر ہوا تھا ان کا ورود تو پھر کے دیکھتے
پھر کے دیکھتے تھے قبر کا مقام حسین سونا نہائے کسی سنگ دل نے لاکھ کہا رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام حسین نہ پوچھو وقت وہ کیسا تھا جب مدینے سے چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام حسین پناہ لیتے تھے دشمن اجل کے دامن میں جو وار کرتے تھے لے کر علی کا نام جو وار کرتے تھے لے کر علی کا نام حسین درود بھیجیے محمد وآلہ شہادت حضرت علی اصغر کی مسیح کی چاہوان سورہ فاتحہ بانوں کے شیر خار کو حق تم سے پیاس ہے بچے کی نبض دیکھ کے ماں بے حواس ہے نہ دودھ ہے نہ پانی کے ملنے کی آس ہے پھرتی ہے آس پاس یہ جینے سے آس ہے پھرتی ہے آس پاس یہ جینے سے آس ہے کہتی تھی کیا کروں میں دہائی حسین کی پتلی پھری ہے آج میرے نور عین کی پتلی پھری ہے آج میرے نور عین کی فریاد یا علی میں کدھر جاؤں یا علی ان داغوں کو کہاں سے جگر لاؤں یا علی کس طرح ان کی سانس کو ٹھہراؤں یا علی پانی کا قہر ہے میں کہاں پاؤں یا علی پانی کا قہر ہے میں کہاں پاؤں یا علی پچھلی کو آنکھ کھولے تھے اب کھولتے نہیں روتے نہیں سنتے نہیں بولتے روتے نہیں ہوتے نہیں بولتے نہیں آخر کہا یہ سب نے
واسطے لاؤ امام کو، اس بے زبان کا حال سناؤ امام کو، نیلی رگیں گلے کی دکھاؤ امام کو، نیلی رگیں گلے کی دکھاؤ امام کو، اکبر کی لاش لے گئے ہیں قتل گاہ میں، کوئی پکار لو ابھی ہوں گے راہ، کوئی پکار لو ابھی ہوں گے راہ میں، بیٹھے سرہانے جھولے کے شبیر سر جھکائے، اصغر کے کان سے لبے موجز نما ملائے، چپکے سے کچھ کہا کہ وہ سنتے ہی مسکرائے، سوئے حسین ہاتھ بھی بے ساختہ بڑھا، سوئے حسین ہاتھ بھی بے ساختہ بڑھا، بولی سکینہ بابا نے مشکل کشائی کی، اماں مبارک آنکھ کھلی میرے بھائی کی، اماں مبارک آنکھ کھلی میرے بھائی کی، ہاتھوں پہ اس کو لے کے چلے شاہ کربلا، اور ساتھ ساتھ گود کو کھولے ہوئے قضا، لکھا ہے دھوپ تیز تھی اور گرم تھی ہوا، اصغر پیمان ڈال دی اجلی سی، اصغر پیمان ڈال دی اجلی سی، چادر نہ تھی وہ چہرہ پر آب و تاب پر، ٹکڑا سفید ابر کا تھا آفتاب پر، ٹکڑا سفید ابر کا تھا آفتاب پر، پہنچے قریب فوج تو تیورا کے رہ گئے، چاہا کرے سوال پہ شرم کے رہ گئے، غیرت سے رنگ اڑ گیا تھرا کے رہ گئے، چادر پہ سر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے، چادر پہ سر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے، آنکھیں جھکا کے بولے یہ ہم ان کو لائے ہیں، اصغر تمہارے پاس غرض لے کے آئے، اصغر تمہارے پاس غرض لے کے آئے ہیں، مولا فلک کو دیکھ رہے تھے کہ ناگہاں لی ہر مولا نے شانے سے دو ٹانگ کی کمان، ترکش سے جا کے کھینچ لیا تیر جاں سے تان، چھوڑا کما سے تاکہ حلقوں میں بے زبان، چھوڑا کما سے تاکہ حلقوں میں بے زبان، چھٹتے ہی حلق بچے کا چھیدا جو تیر نے، تھرا کے آسمان کو دیکھا زمین میں، تھرا کے آسمان کو دیکھا زمین میں، کیا سین تھا تیر کھاتے ہی
گلے سے خون کا دریا ابل گیا، تڑپا جو شہ کے ہاتھوں پہ تو من کا ڈھل گیا، ٹوپی گری زمین پہ اور دم نکل گیا، ٹوپی گری زمین پہ اور دم نکل گیا، تشنج سے بل پڑے، ہچکی جو آئی منہ سے انگوٹھے نکل پڑے، ہچکی جو آئی منہ سے انگوٹھے نکل پڑے، منہ آسماں سے شہ نے پھرایا کہ کیا ہوا، دیکھا کہ پار حلق سے تیر جھفا ہوا، بچہ تڑپ رہا ہے لہو میں بھرا ہوا، اور ننھا زخمی گلو پر دھرا ہوا، اور ننھا زخمی گلو پر دھرا ہوا، آنکھیں پھرائے دیتے بدلتے ہیں، آگے تو دودھ ابلتے اب آگے تو دودھ آگے تو دودھ ابلتے اب خون ابلتے ہیں، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب رضا رضوی صاحب جو ساتھیوں کے ساتھ مرثیہ خوانی کر رہے تھے۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب علی نقوی صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ شہدائے کربلا میں سلام پیش کریں۔ پر محمد وال محمد بآواز بلند نعرہ صلوات۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ سلام کی کچھ اشعار پیش کروں گا کہ دیکھیں، کیوں کر خرد کا مسئلہ سود و زیاں رہے، کیوں کر خرد کا مسئلہ سود و زیاں رہے، جب بارگاہ عشق یہاں مہرباں رہے، اور اٹھو چلو کہ قافلہ عشق چل پڑا، اٹھو چلو کہ قافلہ عشق چل پڑا، محو طواف روضہ شبیر جاں رہے، اور منزل وہی ہے جو کہ سرے دار تھی کبھی، منزل وہی ہے جو کہ سرے دار تھی کبھی، ہر آن ہو یقین نہ کوئی گما رہے، اور کیسی تھی تشنگی وہ پشیمان آج تک، کیسی تھی تشنگی وہ پشیمان آج تک، ہر آنکھ سے فرات مسلسل رواں رہے، ہر آنکھ سے فرات مسلسل رواں رہے، اور گھر پہ لگا ہو جس کے بھی عباس کا علم، گھر پہ لگا ہو جس کے بھی عباس کا علم، ممکن ہی نہیں کوئی وہاں بے امان رہے، ممکن ہی نہیں کوئی وہاں بے امان رہے، گھر پہ لگا ہو جس کے بھی عباس کا علم، ممکن ہی نہیں کوئی وہاں بے امان رہے، اور لے جاؤں گا لحد میں چراغاں کے واسطے، لے جاؤں گا لحد میں چراغاں کے واسطے، سینے پہ داغے ماتم سرور نشاں رہے، سینے پہ داغے ماتم سرور نشاں رہے، اور میری نظر میں تو شب عاشور کا دیا، میری نظر میں تو شب عاشور کا دیا، ہے آفتاب جس میں اجالے نہاں رہے، ہے آفتاب جس میں اجالے نہاں رہے، اور پہلا وہ فیصلہ کہ
حرم خیموں سے نکلیں، پہلا وہ فیصلہ کہ حرم خیموں سے نکلیں، سجاد تیرے کاندھوں پہ بارے گراں رہے، سجاد تیرے کاندھوں پہ بارے گراں رہے، اور یہ سوچتا ہوں جانے میں لب کھول بھی سکوں، یہ سوچتا ہوں جانے میں لب کھول بھی سکوں، گر پوچھ لیں امام کے ایلی کہاں رہے، گر پوچھ لیں امام کے ایلی کہاں رہے۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب علی نقوی صاحب جو سلام پیش کر رہے تھے۔ مومن مومنات، this evening we are observing the shahadat of Hazrat Ali salam. Gehwara Ali Azhar alayhi salam inshallah will be taken out to the Majlis after Moulana's speech, sponsored by the families of Bandai Khuda along with the families of Ali Azhar and Sumit Razvi. Our program inshallah will continue tomorrow afternoon. The Roze-e-Ashura program is as follows. 12 noon sharp inshallah the Roze-e-Ashura. Amal for the day of Ashura inshallah will begin at 12 noon. Immediately following that would be Salatul-Zuhrain. And after Salatul-Zuhrain, approximately around 1:30 p.m. inshallah will begin the Majlis of Roze-e-Ashura. For the day of Ashura, that Majlis will begin at 1:30 p.m. hopefully culminating by 3:30, at which time Bakhashni will be served. And then later on in the evening, at about 8:37 Salatul Maghrib time, we'll have the Salat, and immediately following the Salat, we'll have the Shab-e-Ashura Majlis. Tomorrow's Majlis, afternoon Majlis, Roze-e-Ashura Majlis, is sponsored by the family of Nakhi. So please join us for all these programs with your family and friends. And don't forget that on, I believe it's August 19th, we have the Imam Hussain Day. Please mark your calendars for that. And again, like I said yesterday, it is our responsibility to make sure we make this program a success. All you have to do is encourage your non-Shia friends and bring them along to the program. So this way we can spread the word of Imam Hussain throughout the country, inshallah. With that, I'd like to request Hujjatul Islam Moulana Chawla Sahab to continue today's Majlis for Muhammad Wali Muhammad Bawaz Astaana-e-Zehra Salwat. While Moulana Sahib is taking his seat, don't forget that tomorrow being Jummah, inshallah we'll have Salatul Jummah immediately after the Amal. After the Amal, we'll start with Salatul Jummah, inshallah. Please join us. For Muhammad Wali Muhammad Salawat. رحم الله من قرأ الفاتحة. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح،
فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم Respected elders, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tonight being Shab-e-Jum'ah and also Shab-e-Ashura, as we are commemorating this martyrdom of our beloved master, the chief of the martyrs, Sayyid al-Shuhada Aba Abdullah al-Hussein salawatullahi wa salamu and the martyrdom of the other Shuhada of Karbala. So let's remember them and send our salams to our master and to his companions as we are standing in Karbala, inshallah. One day Allah will give us this tawfiq that we'll stand in front of the shrine of Sayyid al-Shuhada and we'll be saying this salam. But just have that imagination in your hearts and let's go all together to Karbala. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bifinaik alayka minni salamu Allahi abadan ma baqitu wa baqiya al-layl wan-nahar wa la ja'alahu Allahu آخر العهد مني لزيارتكم. All together. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى السلام عليكم جميع الشهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. On this Eve of Ashura and on this Shab-e-Jum'ah for the acceptance of our azab and to seek closeness to Imam Sayyid al-Shuhada and for the forgiveness of our sins and especially for the hastening and reappearance of Imam of our time, please recite a one loud salawat.
Brothers and sisters, as we are starting our Majlis tonight, after sending our salams, and this is the Shab-e-Juma special ziyarat of Imam Sayyid-u-Shuhada is highly recommended. Our hearts are well prepared to remember the martyrdom of our Master, and also the purpose of his martyrdom, which we have been discussing for last 9 nights. But tonight being a very special night in terms of the remembrance of the Shuhada Karbala, especially tonight as it is designated to that infant of Sayyid al-Shuhada. To begin with, I just wanted to say a few words about the martyrdom of this infant of Imam Sayyid al-Shuhada. You know, a lot of our children who do not understand Urdu properly, and I do not get a chance in the end to speak about the tragedies in English. So I thought, since Ali al-Asghar, we are commemorating whose martyrdom tonight, must have a special place in the hearts of our youth, our children. No matter if they are 2 years old, 5 years old, 7 years old. And very similarly to my daughters, young girls who are sitting with their mothers and listening to me, they must be remembering that sister, young girl, that sister of Ali al-Asghar, the young daughter of Imam Sayyid al-Shuhada, was just 3 or 4 years old. And you can imagine during this night how a young sister would see her own infant brother in a cradle. Their mother is sitting next to the child and saying, "Oh, my son Ali Asghar, how should I feed you? What should I give you? I do not have any water to offer you. It's your age to have lullabies, but you are in the plains of Karbala on that hard sands. But remember, tomorrow your father will be taking you to the battlefield. Be strong." Ali Asghar is 6 months old. It is said that ulama, they have recited on this eve of Ashura, Imam Sayyid al-Shuhada would go from one tent to other, would see what's going on in the tents. And he would observe that mother of Qasim is communicating to her son Qasim, "Oh, my son, your father Hassan is not here, but fight to protect your uncle in a way so no one would have a word against your father." Zainab is speaking to Aun and Muhammad. Layla is talking to Ali al-Akbar. In midst of that, one lady, Rabab, is sitting next to the cradle, shedding her tears as she's saying, "Oh Allah, how would I see my lady, my mistress on the day of Ashura, because you have given me 2 children. One is a girl who cannot go to the battlefield, and other is 6 months old infant. And even if he wants to go to the battlefield, cannot go and fight." And in midst of that, as Imam Sayyid al-Shuhada is entering and saying, "Oh Rabab, don't worry, not worry much, because both of your children will make this Karbala eternal. The way Ali Asghar will offer his sacrifice tomorrow, no one will be able to forget Karbala after Ashura. And your young daughter, 3 years old, she would go as a captive through the streets of Kufa and Sham,
And with that young age, she would be seeing a lot of sufferings, and she would stay in the dungeons of Sham. So my young brothers and sisters, my young daughters and boys, tonight remember that Holy Family who had children like Ali Asghar, who had children like Sakina. So they are our role models. When we come to these majalis, we think about them. We try to shed our tears at how innocent that child, that infant was. And it is said that he was just dying out of thirst. And on the day of Ashura, when Imam Hussein took Ali Asghar under his cloak, because it was a hot day in a desert, you can imagine. We are seeing some heat these days. You know, it's hard to go outside, to play outside. It's just 90 degrees Fahrenheit. But the hotness in Karbala was much more greater than that. And Imam Sayyid al-Shuhada, when he presented his infant to these treacherous people, this child was unable to breathe properly. It is said that the word which is used in the history, Imam says, "Oh treacherous people, don't you look at my infant? If I have done anything wrong to you, what's the sin of my 6 months old child? Amma tarawna kayfa yatalaqqa." Don't you see how he is dying? As Imam says that, how much water he would drink? Maybe a couple of drops. And then Imam says the example of his stage is the example of a fish which is dying when it is taken out of the water. After all that effort, when that fish tries to survive, and at the end that fish cannot live anymore, that fish opens the mouth and closes, opens the mouth and closes. As Ali ibn Asghar is breathing those last breaths, Imam looks at those people, he says that if I have done anything wrong to you, take this child and offer some water to that child. But you know what was the response of those people? Umar ibn Sa'ad, the most treacherous person, tells to Urmala, don't you see, even the enemy is crying after seeing the state of Ali Asghar, the infant of Hussein. He says, Iqta kalam al-Hussein. Stop the words of Hussein. And then he shots an arrow. It is said that 3-pronged arrow, which was used to kill the animals or knock down the trees. He shot that arrow on the neck of Ali Asghar. It is said that small neck of Ali Asghar, it was slaughtered in a way that history says the child was slaughtered from one ear to other ear. How would a young sister would handle the sacrifice of her own brother? It is said when Imam Hussein went towards the tent and brought Ali Asghar, the young lady, the young daughter of Imam Hussein, rushed outside and was asking, "Oh my father, have they offered water to my brother Ali Asghar? Has his thirst quenched?" And Imam takes off the cloak and she sees the bloody neck of her own brother. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. For the acceptance of our hajat, oh Allah, oh Bibi, accept this musibah, zikr of musibah from us, and make our children follow the footsteps of the children of Imam Sayyid al-Shuhada, Ya Allah. Give them the love, the pure love of Imam Sayyid al-Shuhada in their hearts. I would say, you young children, you have come all the way from first Muharram, you did Matam, you did shed some tears for Imam Sayyid al-Shuhada. Remember that tonight and tomorrow you are bidding farewell with the family of Imam Hussein, and you need to make a covenant that your role models are children of Imam Hussein. Your role model is Ali Asghar, who had so much patience in the way of Allah. Your role model for my sisters is Sukaina, Sakina, and other family members of the house of Imam Hussein. Oh Allah, we pray to you especially during this night, because we will not have much time in the end to ask the prayers as well. Since it's Thursday night,
the night of the acceptance of du'as. One of the titles of Ali al-Asghar is Babul Hawaij. Oh Allah, by this Babul Hawaij, have your mercy upon all of us, Ya Allah. Oh Allah, forgive our major and minor sins, Ya Allah. Oh Allah, give us the insight to follow the footsteps of Imam Sayyid al-Shuhada. Oh Allah, help us to understand the mission of Imam Sayyid al-Shuhada. Oh Allah, help us to practice upon the teachings of Quran, Islam, the Prophet and Ahlul Bayt, Ya Allah. Oh Allah, we also remember our deceased family members. Oh Allah, increase in their ranks in hereafter, Ya Allah. Oh Allah, during this night of the acceptance of dua, we pray to you especially for the Imam of our time, Imam al-Hujjah. Allah, make his reappearance as soon as possible, Ya Allah. Oh Allah, especially I ask you for the acceptance of the du'as of these brothers and sisters who have come all the way to this place. For sure they have haja. Everyone has a haja, a need, a question in their hearts. Do not shy, do not be ashamed of your hajat. This is the night of the acceptance of du'as. And we are doing the zikr of Ali al-Asghar. Remember Ali al-Asghar as a Babul Hawaij. Oh Allah, accept the hajat of all these men and women sitting here, Ya Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. With one loud salawat, please move forward a little bit, inshallah, so we'll begin tonight's majlis. Brothers and sisters, the topic which we started yesterday, we spoke about that topic, the importance of that topic, Imam Sayyid al-Shuhada speaking about that topic and referring to the human beings who are oblivious to their responsibility towards Allah subhanahu wa ta'ala's commands, these people who are inflicted with the extreme love of this world. So last night, by analyzing a few verses of Holy Quran and the words of Amirul Mu'mineen from Nahjul Balagha, we were able to look at this dichotomy of the good and the evil nature of this world. So let me summarize for a couple of minutes and inshallah we'll move on with our topic, inshallah. So we mentioned a couple of verses from Holy Quran which are referring to this world as the place of amusement and play and superficial place, and the actual world, the hereafter, condemning this world. But at the same time, on the contrary, the verses of Surah Al-Jumu'ah, for instance, which says, when you are done, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. That when you are done with your prayers, then go to the lands and find from the benevolence of Allah subhanahu wa ta'ala, showing that this world is a place to receive and achieve Allah's favors and His benevolence. Very similarly, when we analyze the few words of Amirul Mu'mineen, especially from Nahjul Balagha, in one of the sayings he is speaking about this world being a deceptive reality, and Amirul Mu'mineen calling upon this world, Ya ayyuhad dunya ghurri ghayri, go and deceive someone because I have divorced you for 3 times. Talaqtuki thalatha la raj'ata fi, and there is no way for me to return back to you. But at the same time, in sermon number 131, Amirul Mu'mineen, the letter number 131, Amirul Mu'mineen speaks about this world in another fashion. And when Amirul Mu'mineen speaks high of this world, he says, oh, this world which is the place of the prostration of the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. The world which is the place of the matjarul awliya. This is the place where the friends of Allah, they have the transactions. He says, mahbitul malaika, that this world which is the place of the ascension and descension of the revelation, the receiving the revelation of the angels. So we see this dichotomy through the words of the Prophet, Amirul Mu'mineen and other Imams, and through the verses of Quran.
And then in the end, by culminating yesterday's speech, we reached to this conclusion that Quran has also referred to that balance, and Amirul Mu'mineen has given a very beautiful allegorical example to understand the reality and the balance of this world. When Quran refers to that, Quran says the best of the du'as is a believer should ask Allah subhanahu wa ta'ala the best of this world and the best of hereafter. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. So Allah give me good for this world and give me good for hereafter. And Amirul Mu'mineen in a wonderful statement speaking about the reality, and I would say that if you were to recapitulate the entire understanding of Islam and Ahlul Bayt regarding this world, this statement of Amirul Mu'mineen is very practical and very handy to understand the fact about this world, that this world is a means. Therefore Amirul Mu'mineen says, Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. So he says, Man absara biha, that this is a tool to look at the things. Man absara biha, someone who looks through this, who finds his destiny through this, who uses this word as a tool or a means, basarathu, this word will give the sight to that person. وَمَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا, and whoever will look into this world, anyone who is stuck with this world will make that person blind. وَمَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتْهُ, this word will make that person blind. So this is the reality of this world. Amirul Mu'mineen has mentioned that in Nahjul Balagha. Now this was the summary of what we have discussed so far. But tonight I would like to move forward by asking a couple of questions. As during my speeches I have mentioned that a couple of questions were asked by the youth, and I will answer those questions. They are related to my topic about this world. So now inshallah tonight I would speak about that topic as well. For instance, a question was asked that, Moulana, why sometimes we listen to the Masaib of Ahlul Bayt and we do not feel any sorry or remorse, or even if we feel, we do not shed the tears. Is it okay or is it not? So I said, inshallah, I will speak about that. Another question which was asked yesterday again by a very young folk, and I am grateful to that kid to bring this up, and it shows that alhamdulillah how much our kids are enthusiastic to learn about Ahlul Bayt. So this kid was asking me, Moulana, we pray, and you spoke about the state of Imam Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa sallam, that whenever he would pray or other Imams would pray, they would love that state of being in servitude to Allah subhanahu wa ta'ala. They would enjoy praying, whereas we do not. What's wrong with that? How we can improve our prayers? Very good question. So both of these topics, both of these questions are related to our discussion tonight, and inshallah, after introducing my topic, I will move forward to these two questions as well. So now, question that if a word has this nature that it has some positives and some negatives, and we have to look at a balanced approach and use this word as a tool, not the destiny. The verse which is from Surah Al-Rum, which I have recited in the beginning of my speech tonight, Allah subhanahu wa ta'ala says, Bismillahir Rahmanir Rahim, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. That these people, they know a lot about the exoteric dimension of this world, but they are oblivious to the hereafter. That is a very important verse to understand, that this world has that understanding of hereafter right here. But we look at a superficial manner. We look with a gaze which is just an extrinsic or an apparent gaze towards this world by being forgetful of the internal
or esoteric view to this world. So what is the reason for that? Why we do not see that a deeper understanding of this world? Why we do not see the hereafter in this world? I quoted last night very quickly one of the statements of Imam Sayyid al-Shuhada Abu Abdullah al-Hussein sallallahu alaihi wasallam. When he wrote a letter to his brother Muhammad ibn Hanafiya, he says, when I look at this world, I see that this world does not exist. And when I look at the hereafter, the life after this world, I see that was never gone, that was always there. So why Imam Sayyid al-Shuhada looks at this world with that understanding and why I do not? Why Quran refers to some people that they look at the superficial reality of this world? So question. The answer to that question, inshallah, would like to explain the answer of this question in three ways. The first answer is, we can understand that answer from yesterday's example. For instance, that our knowledge is less. So I gave the example of the dialogue between twins in the womb of the mother. So many of you were here last night, so I won't repeat that. So they do not have the understanding, they do not have that knowledge, they have limited knowledge, and they did not try to move on, they did not try to fathom that reality, so they made themselves limited to that superficial understanding. So this is one of the reasons that we do not ponder. Whereas Quran says, أَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ, again and again. Ahadith are saying, التفكر الساعة أفضل من عبادة 70 سنة. Pondering, reflecting for 1 hour is greater than worshipping for 70 hours, or in some hadith, greater than 70 years of the ibadah. So tafakkur, pondering, is very important. Pondering about what? Pondering about the purpose of the creation. Why I am created, I need to figure out. So just as the example, if those twins, they would think about that reality and would look for the answer to that question, they will figure out. So when we learn few things, the best idea is to think about the reality and have a deeper understanding. So then we will be able to understand the dimension of hereafter in this world. So this is one way of giving answer to that. The other response is very important, especially when we speak about the human psychological nature. So when you look at the function of the brain, how Allah subhanahu wa ta'ala has created human being, in fact Allah subhanahu wa ta'ala refers to the creation of human being as the best of the creation. Therefore Allah subhanahu wa ta'ala says, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, that we have created the human being in best of the postures. If you were to look at the body, how balanced it is, the eyes, the ears, nose, feet, everything is created in a wonderful way. But one thing which Allah subhanahu wa ta'ala has given as a special gift to a human being is the human mind, human brain. So the way now the scientists and psychologists and the specialists of neurosciences, they have discovered that there is an inner cognitive machinery built in the brains of human beings. So how does that work? That works if a human being were to ponder upon something or focus upon something, those other things which are in the surroundings or in the backgrounds, they will be fading away, and that object will become salient. So to give you the example, for instance, right now there are countless objects around you. For instance, there are lights, there is fan, there is mic, there is camera, and you have many people sitting around you. But since all of you are looking at me and listening to me, you do not pay attention to other things. Question: do other things are existing or not? They exist, but we do not pay attention. Our brain has this good thing or bad thing. You can make a decision later after understanding. This is one of the greatest gifts of Allah subhanahu wa ta'ala, that we can concentrate. We can fathom things, we can understand the realities. So no matter how many things are going around you,
you are looking at me, and even when you are looking at me, maybe you are not looking at my physical posture, you are listening to my words. Your whole attention is on my words. So in other way, those words, they are becoming salient to you. They are highlighted. The rest of the things, they are faded. They go in the background. So let's say, for instance, now let's say 100, 200 people sitting here, they have come here to listen to the Majlis. So their focus is to pay attention to the words. So now they don't care that what's the color of the walls, what's the color of the member, how mic is working, whatever it is. But if you bring someone, for instance, at the same time, an artist, and you say you need to draw the portrait of Moulana, and you make that person sitting next to that camera, that tripod, you will see rest of the 200, 300 people, they have their focus on the words. They wouldn't pay attention that how my glasses are, or for instance, if I have trimmed my beard or not. So, but when an artist would be drawing a portrait, that artist will not be thinking about what I am saying, but that artist will be paying attention to my glasses, my nose, my ring, my dress, and my amama, and everything, details. You know, there are many, many details. The color, for instance, the features, as great the artist would be, as much details will be noted by that person. The whole idea to tell you this reality is that Allah subhanahu wa ta'ala has designed this inner cognitive machinery in a way that if you focus to something, your brain works in a way, rest of the things, they will be faded away, and you will not be paying attention to those other things. So sometimes these faculties given by Allah subhanahu wa ta'ala, they are used in best of the manners. But sometimes they are abused by the industry. For instance, advertisement industry. What do? So they sell their products by understanding this human psychological state, that if you look at the things, if things are oft repeatedly presented to you, they will become great in your eyes. So they know how to make something visible or how to make something salient for you. So they would bring that again and again. So for instance, you are driving by, and the notorious example, let's say Apple iPhone. For instance, if you want to change the phone, so it is in your mind. So it works in two ways. For instance, you want to convert yourself from Android to Apple, so which I would never suggest if you are using Android, because I'm stuck with Apple. So now you are in a state and you would think what to do. So all of a sudden, your brain will look at everyone's phone. Would see what phone Moulana is using, what phone my dad is using, and you will see all around you iPhones, because you have made up your mind that you are going to buy the iPhone. Does this mean that Android phones or Samsung, Google phones are gone away? No, they are there. But the human mind works in a way that the mentality you have, now this phone has become salient to you. And now you are driving by, you will see the billboard speaking about iPhone 14 Plus, for instance. And you are turning your TV on, you would see the ads are about iPhone. You will turn your YouTube on, after one another, you will see the ads. So sometimes this advertisement industry is abusing that ability of human being to focus on things and to make things salient for them to ponder upon or to make their decisions. So that's how they sell their things. But when Islam speaks about this inner cognitive machinery, Islam says, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, because they have paid their attention to that exoteric reality of this world, so now the intrinsic nature of this world is hidden from them. So therefore it is said, as this world is abusing that, especially I'm saying that corporate sector which is trying to sell everything for us, and they play a big role for making our choices. So sometimes we are left with no choice except which is presented to us. What we need to drink, what we need to eat, what we need to drive, what we need to use as a phone. So you see that they convince us in a way that we are forced to do that. When Islam speaks about that reality, Islam says that be cognizant about the company you are having.
Be very careful about the objects you look at. Be very careful about the things which you are listening, because Islam knows this reality and the faculty of human being, and Islam does not want people to be deceived from this world. So this is the entire introduction of this point which I was trying to make, that the nature of this world is deceptive. As it is said in the ahadith, it is a mirage. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. There is still some room here, so if you want to take a pause and want to get up for a minute, I know tonight's speech will be a bit lengthy, so maybe it would be good if all of you stand up with a one salawat for Imam-e-Zamana, Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif, and move one step forward. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. So this will clear up the ambiguity which we had in our minds regarding this notion that why we do not see the reality of hereafter while living in this world, whereas Quran says that it is right there. Therefore, there is a lot of emphasis upon the company a person should have in this world. Quran says, sit among those people who are reminding you of Allah subhanahu wa ta'ala. Because if you are sitting with the people who have no understanding about the purpose of creation, for instance, then you will speak to them, you will hear from them everything, taking from stocks, taking from football, soccer, games, weather, everything, market and everything they will speak about. But one thing they will never speak about would be the purpose of the creation, about Islam, about the religion. So Islam is telling you that you need to have a company which reminds you of your purpose of creation. If you sit with the people, for instance, they are speaking about hereafter. They are speaking about Imam Sayyid Shuhada. They are speaking about, for instance, Quranic teachings. Then naturally you will see that the things will become more clear to you. Remember that inner cognitive machinery. Now, what you will see Quran, you will see Ahlul Bayt. Lady Gaga will be fading out of your mind because you are not thinking about that. Otherwise, if you are sitting in the class, one is talking about Justin Bieber, other is talking about Michael Jackson, old school people as well. So whatever company you are sitting in, their talks would be, or maybe just the graph of, for instance, a company's share will be going up or down. You know, sometimes people, they always speak about worldly things. And if you were to ask yourself inside your heart, you will feel that you are upsetting. You don't want to hear that. Why that person is boasting that I have invested in that company that is going that high? Good for him. Is it bringing any money to you? No, it's not giving any benefit to you except you are becoming depressed. Look at your own wealth that Allah has blessed you with good health, the amount of money you can afford and you can live a dignified life. Be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. And sit with someone who lets you be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that that person does not have the resources for second meal. That person does not have an excellent house, but Allah has given you that house. You will cherish that blessing of Allah. You will be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Look at the human psychological nature and Islamic teaching regarding that. Islam says, when you think about the worldly things, materialistic things, look at someone who is at a lower level than you. Look at the people on the streets. When you drive by, you don't pay attention. Sometimes you would see that there are many people who do not have enough food, who do not have a house like you, who cannot drive the car like you. But Islam says when you talk about the spirituality, when you talk about the hereafter, look at the people who are higher than you. So we are in opposite directions. So we look at the people
who are having of this world, and no matter they are earning this from haram sources, they are earning that, how much depression that brings to their families, how much anxiety people they face just to upgrade the model of their cars every year, for instance, or having a house which they can boast about to other people. What happens sometimes, they are so much into those worldly things, they become forgetful of their responsibility. Among those responsibilities, raising a good family, raising a good children. So you would see mom is doing a job, dad is doing a job, sometimes they both are doing 2 jobs. Kids, they go to school, they come back home, sometimes nanny, sometimes after school programs, and kid is raising up. And they have no idea what's going on. So they come back from the work tired, a kid wants to play, I'm tired. Luckily if that kid sees the father or the mother at home, if they have seen, let's play outside. But I'm tired, I have worked for 8 hours, 9 hours, let's sleep or let's have a movie or something like that. So that relationship between father or a child, a mother and the child is not there anymore. What's the result? What's the result? The result is that we do not know what they are eating, we do not know what they are drinking, and even if we make sure that they are drinking or eating good things, we have no idea what they are reading, what they are watching on YouTube. Everyone is giving iPads, iPhones, all these gadgets and devices, the games, the consoles, everything is connected to internet. None of us, we have the idea. The generations which are now growing up, no matter if I am a young parent, I have no idea what's going on. How they are deceived by this world. You know better than me the issues and challenges which we are having in schools, in the society, the libraries. The issues like, for instance, identity issue. The issues like gender identity, LGBTQ issues. All these issues, we are closing our eyes. Why? Because I want to earn. I want to have a good life. I want to have a bigger house. I want to have a brand new car. I want to upgrade my car, so I need to earn more. Whereas my responsibility towards my children, where is that responsibility? I have sent them to school for a good education. Do I know what they are studying in the school? What they are learning from school? Nowadays, if you carefully review the curriculum, I'm not talking about a particular or a specific state, but honestly, believe me, if you would look at the cartoons, movies, the material on internet and the material available in the libraries which our 7 years old, 10 years old, 12 years old are reading, you will be shocked about the relationship of genders, for instance. Now, if a Moulana would speak from the member about these issues, they would say, Moulana, it's not age appropriate because there are 8 years old, 10 years old, you are speaking about, for instance, the system of family works where there is a husband, there is a wife, and a family cannot be formed according to Islam without a father and the mother. But you will be ashamed of that if a Moulana would speak from the member, but in the school that 5, 6, 7 years old is told that that girl has 2 moms, for instance, then we don't feel ashamed of that. And our kids, they are learning through cartoons, through movies, through literature, through books, through school. So brothers and sisters, we need to be very, very cautious about this thing, especially in this day and age. Our responsibility towards our children is to raise them according to the teachings of Ahlul Bayt. We come to Majlis, we listen to that the Prophet with that status, Ashraful Anbiya wal Mursaleen, Khatamul Awsiya wal Mursaleen, the one who is the chief of 124,000 prophets. He is teaching us how to play, how to raise children. Imam Hassan and Imam Hussein, he is letting them sit on their back and he is playing with them as the child of their age would play with them. They would spend their time. Mother, Janab Sayyidah Astaana-e-Zehra salawatullah. Would spend time with her children. Who are her children? Ma'asumeen. They don't need to learn anything from this world. But Sayyidah is teaching us how to raise the children when they come back from masjid. She sits with them. She says, what did you listen in the sermon of your grandfather? How many of us we do that with our children?
The moment children get in the car, we give them the iPhone and iPad, or we don't want them to speak anything. We want them to sleep, so we can put them on the bed so they can get up early in the morning. In homes, how many conversations are taking place to speak about the facts about our religion, for instance, about ayat of Quran. Janab Sayyid is teaching us how to raise your children. Amirul Mu'mineen is teaching us. Brothers and sisters, just summarizing what I'm trying to say in this point number 2, that we need to be very careful of that inner cognitive machinery, and it's a fact. And we need to be proactive before someone occupies those innocent brains and put things which are against our social values, religious values, ethical values. And sometimes those are inhumane. You look at the material which is shown to the children on YouTube, for instance. So sometimes it's very difficult to fathom that what they are seeing, what they are watching. So similarly, it goes to the youth and it goes to the elder as well. This was one thing which I wanted to remind to the youth as well, that now you are at an age, you are at a crossroad of this change or innovation or transformation of the technology. You might have seen the Facebook, but now you are seeing the metaverse as well. So you have greater challenges. So do not let yourself to be deceived by these things. You are going to raise a new generation. You are going to have more challenges. Now your children, which are getting born or which will be raising in this world, your responsibilities are more difficult. So make yourself strong. Make yourself closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And as I tell this to my young folks, boys, my brothers, as similarly, I tell this to my sisters as well, to young girls as well. They have equal responsibility, especially spouse selection, getting married. These are divine responsibilities. We should look at the teachings of Ahlul Bayt. What is the criteria of spouse selection? Our role model should not be someone from this world. Our role model should be Amirul Mu'mineen and Astaana-e-Zehra salawatullah. When they would have this conversation and someone would ask, how did you find your spouse? What would you say about your spouse? You know the answer? The answer is, I found my spouse the best assistance in obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mal aun fi ta'atillah. This is the criteria. How much balance that person has, where that person does the job, how much wealth that person has, how that person looks apparently. No, everything comes after the iman and taqwa. Because that is the matter of our generations. That is the matter of the legacy and the torch which we need to pass on. We received this torch from Imam Sayyid al-Shuhada. Innal Husayna misbahul huda wa safinatul najah. Our previous generation, they have passed on this legacy to us. That the true light in the darkness is the light of Hussein. It's my responsibility. It's the responsibility of upcoming generation to pass on this torch to the upcoming generations. Please recite a salawat. Muhammad salawat. So brothers and sisters, this was the second point to answer the question which I posed, and the third answer is related to those two questions which I mentioned earlier that I was asked by the youth here. So I want to answer those questions as well. The third issue why we do not see the reality of this world, the first one, as I have mentioned, that we do not want to learn, we do not want to pay attention. The second thing was the other non-important things are given the importance, they become salient, they are featured, and the more important things, they went back. And in fact, sometimes we are deceived with actually bad things were highlighted for us. As you see, sometimes camera is a good example as well. If you want to take portrait, you zoom or you focus on an object,
rest of the surroundings, they will fade away. You won't see them, you won't notice them. So the system in this world is working. Things are highlighted for us which has no value. Sometimes they are superficial in their values, and the actual true things, they are faded away. So the third response is the actual disease or the illness or the ailment of the soul. How Allah subhanahu wa ta'ala has created the soul. This soul, as the body gets sick, this soul also gets sick. We become mindful if we get flu, if we get fever, or if we get pain, we go to the doctor. We try to treat that. We try to see the medication, medical help. That is the best. But what about the other half or other portion of the creation, which is soul, which is ruh, which is nafs? When that nafs becomes sick, do we really care about that? How many of us we think about the ailment of that soul? Where Allah subhanahu wa ta'ala in Quran, referring to the reality of that soul, Surah Ash-Shams, I wish I had time to speak about those ayat of Surah Ash-Shams. Allah subhanahu wa ta'ala, after taking 11 swears, 11 oaths, He says, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. That I swear to myself. Allah subhanahu wa ta'ala takes swear, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا. After 11 swears, after swearing to himself, after taking oath of himself, he said, I have created this nafs in a way, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. I have inspired this nafs with fujur and taqwa, with good and evil. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. The one who has purified this, one who has purified his soul, has become victorious. أَفْلَحَ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. The one who has corrupted it is a loser. So that shows us that our soul gets sick and we need to seek the treatment. उर्दू में कल मैंने उसकी मिसाल दी थी कि अंबिया किस तरह से आते हैं. वक्त नहीं है कि उसको मैं बयान कर सकता. आप बच्चों को ज़रूर बताइए. I gave an example yesterday that Allah knew, since He is the creator of the soul, He sent a doctor, and instead of listening to the prescription of that doctor, we are saying how wonderful, how beautiful, how nice this doctor is, and we do not pay attention to what doctor is prescribing to us. So doctor is saying the question was asked, why sometimes we listen to the Messiah, we do not feel that, and we do not cry. Let me take the help of the hadith of the Prophet of Islam, Ahmad Mujtaba Muhammad Mustafa. And I am beginning from this hadith. It's not the complete answer. Maybe someone has another reason, for instance. Someone has a deeper sorrow, but physiologically some person is designed in a way that that person does not cry. So not necessarily everyone has to shed tears, because we have a hadith. In fact, that hadith is very important, that man baka aw abka aw tabaka wajaba lahu al-jannah. Whoever listens to the masahib of Ahlul Bayt, if that person cries or makes other people to cry, or if he cannot cry, he makes his posture in a way as he's expressing that deeper sorrow he has inflicted with, if someone is portraying. Still, that is a very good blessing, and Allah subhanahu wa ta'ala will make that person going to the heavens, inshallah. So, this was the base statement. But the other statement, in other words, we see, and it's a separate topic, and it needs a lot of time to analyze that, the psychological effects of crying, for instance. You might have heard about the therapies where people, they collectively cry, because that shows they are alive. That shows them the signs of the lives as well. Look at Allah subhanahu wa ta'ala, who has attached us such a complete and perfect religion, that to excel us being a human being, to express our emotions, that institution is there. So this hadith says, the Prophet of Islam says, sallallahu alayhi wa sallam,
So this hadith is wonderful in terms of someone who does not cry. So this cry includes the cry on Imam Sayyid al-Shuhada, or just out of the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. You know, sometimes we see some emotional moments, people they cry. That shows that their heart is soft and they are affected by the situation. I'm talking about the psychological dimension of that. When your heart struck with something, happiness or sadness, or with a feeling where you feel that you are impressed by a greater deity, for instance, you express in that way. Therefore, Prophet says, "Min alamat ash-shaqa jumudul ayn." Overall, someone whose eye, jumudul ayn, jumud, where the eye becomes stationary, it does not move on, static. So the Prophet of Islam says, if someone's eye is static, it's a metaphor for someone who does not cry at all, at anything. You know, we have many ahadith. Someone comes to the Prophet and says that, to Imam Mujtaba, for instance, says that, I have seen you are kissing your child so many times. What are you doing? I have 9 children and I have never kissed any one of them. And Imam Hassan says, woe of Allah on you. Allah tumhe पूछे, खुदा तुमसे पूछे, कितना सख्त दिल है तुम्हारा. जज्बात, इमोशंस की इस्लाम में क्या अहमियत है? पैगंबर कह रहे हैं कि जो आंख में ठहराव है, जुमूद है, ये इंसान के बदबख्ती की अलामत है. That shows a person is treacherous. और फिर दूसरी हदीस जो अमीरुल मोमिनीन speaks about the one of the reasons why a person's eye is not running, why that person does not feel the agony or sadness or anger in the heart. He says, "Ma jaffat ad-dumur illa liqaswat al-qalb." An eye does not get dried unless the heart becomes hard. So if someone's heart becomes hard, that person's eye get dry. Again, I'm saying there must be many people who, due to physiological reasons, they wouldn't be able to shed the tears, but we are speaking about the ordinary people who listen to these tragedies, but they do not feel sadness in their hearts. For instance, we see how many people they are suffering with oppression across the globe, in Middle East. None of us, it makes any difference for us. How many people we know, for instance, are having no food, for instance, no pure water, no clean water. We don't feel anything about them. We are still filling our fridges, we are still buying groceries, limitless, and thinking about our bellies. Moulana Kainat Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamu alayhi. Farma, Bismillah, it would be refreshing for everyone. Bismillah. Yeah. कोशिश यही है, चूँकि घंटा तो तकरीबन पूरा हो रहा है, तो अगर कुछ वक्त ज़्यादा आज ले लूँ आपसे, तो शब-ए-आशूरा भी है, इबादत की रात है. इंशाल्लाह आप लोग बड़े दिल से माफ़ करेंगे. इंशाल्लाह हर रात ही कुछ 8-10 मिनट ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन आपकी इनायतें हैं, जिस तरह से आप आ रहे हैं, जो फीडबैक दे रहे हैं, ये इंसान को तक़वियत करता है कि वो कुछ फैलाए, कुछ सीखे. जो अहले बैत का हमने इल्म हासिल किया है, वो मदद हो इंशाल्लाह. तो अगर आप लोग इससे मुआफ़िक हैं और कुछ वक्त मुझे ज़्यादा देते हैं, तो बुलंद आवाज़ से सलावत भेजें. मा जफ़्फ़त दुमूअ इल्ला लिक़स्वत अल-क़ल्ब. आंखों में आंसू खुश्क हो जाते हैं जब दिल सख्त हो जाता है. दिल कैसे सख्त हो, ये भी मौला ने बताया. यानी अब वहाँ पर हम शब-ए-आशूर है, मसाइब नहीं पढ़ना चाह रहा, सिर्फ एक जुमला बताना चाह रहा हूँ. कितना सख्त दिल चाहिए उस नन्हे शीर खार के ऊपर 3 भाल का तीर चला. यानी इंसान जब दिल सख्त होता है ना, इसको मामूली ना समझिएगा कि दिल सख्त होते होते इंसान कहाँ तक जाके पहुँचता. शिमर ने फैसला नहीं किया था कि वो ये काम करेगा, उमर इब्न साद ने नहीं किया था, लेकिन ये दुनिया अगली तकरीरों में मैं जिक्र करूंगा, दुनिया कैसे अंधा कर देती है इंसान.
دل کو کیسے دنیا کی محبت کیسے انسان کے دل کو پتھر کر دیتی ہے، اور یہ اس کی پہلی علامت ہے کہ انسان غم سنتا ہے روتا نہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا، بیمار دیکھتا ہے. یعنی کتنے گھروں میں ہم یہ اس وقت المیاں دیکھ رہے ہیں. ہمیں سے بہت سے لوگ جو ہجرت کر کے اس ملک میں آئے ہیں، انہوں نے وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی کچھ سالوں پہلے تک دیکھا ہوگا کہ گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، گھر میں ہر شخص پریشان ہوتا ہے. ہر شخص بابا کیا ہوا، دادا کیا ہوا، چچا کیا ہوا، ماموں کیا ہوا، نانا کیا ہوا. آج گھر میں کھانس کے کوئی مر رہا، پرواہ نہیں ہے کسی کو، فکر نہیں ہے. ہر کوئی اپنے معاش کے پیچھے، ہر کوئی کام کے پیچھے. بیٹے کو ماں کی پرواہ نہیں ہے، باپ کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ انسانیت سے دور جا رہے ہیں. مولا کائنات بتا رہے ہیں کس وجہ سے دل سخت ہوتا ہے. وَمَا قَسَتْ قُلُوبٌ إِلَّا لِكَثْرَةِ الذُّنُوبِ، کہ دل سخت اس وقت ہوتا ہے جب انسان بہت زیادہ گناہ کرتا ہے. اور ان میں سے ایک بڑی علامت جو ہے یہ حب الدنیا، دنیا کی محبت، ہر وقت مادیات کی محبت، ہر وقت مادیات کے پیچھے لگے. تو یہ ایک وجہ ہے. عزیزان محترم، اپنے دل کو نرم کر. We need to soften our hearts. We need to cleanse our hearts from the impurities. That shows if my eyes are not running, they are not shedding tears after listening to those tragic episodes. If I'm not crying, that's fine. But if I do not feel pain in my heart, that shows that my heart is sick. My heart needs the cure, and I need to look for that. Amirul Mu'mineen says that ailment is the result of the love of this world and the sinning. اور دوسرا سوال یہ نماز کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ نماز میں لذت کیوں نہیں آتی. اس کا بھی انشاءاللہ کسی اور موقع پہ مفصل جواب دوں گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب انسان اپنے خالق کے حضور ہوتا ہے، مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے کہ تیر لگے، تیر اس وقت نکلے جب نماز پڑھی جائے. سب سے بڑی دعا چوتھے امام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ یا اللہ مجھے اپنی عبادت اور بندگی کی شیرینی مٹھاس کا ذائقہ چکھا دے. اللہم اذقنی حلاوت ذکرک، مجھے اپنی یاد کی مٹھاس چکھا دی. ایک ایسا ذائقہ ہے. This is a taste. If you ever taste it, you always want to have it. ہمیں نماز میں چونکہ ہم نے نماز اس طرح سے پڑھی ہی نہیں، بھاگتے بھاگتے پڑھ رہے. اور عزیزان محترم، آج کی شب یاد رکھیے گا، مولا سید الشہداء نے ایک رات کی مہلت کس لیے لی؟ نماز اور عبادت کے لیے. تو حسینی ہونے کا تقاضا یہ ہے ہر کام دنیا میں بعد میں آئے گا. 17 رکعت نماز روز کرو. میرے جوانوں، بچوں، بھائی اور بہن، کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، 5 وقت کی نماز یہ آپ کی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی ہو جائے. اپنے آپ کو آگے لے کر چلیں. لیکن ایک جو بیئر منیمم سٹیپ ہے، you need to pray on time. You need to give importance to salat. Why? Because all of us, we have faith that the only thing which will save us during the day of the judgment is the shafa'ah, intercession. Sixth Imam is saying, La tanalu shafa'ati man istakhaffa as-salat. Our intercession will not be extended to someone who takes salat, namaz light. He's not saying who does not pray. He's saying who does not give the due importance to salah. Brothers and sisters, from this night, from the night of Ashura, please make this promise to Allah subhanahu wa ta'ala that you will never miss your prayers. You will not be lazy to your salah. اس لیے کہ اتنی بڑی قربانیاں جو دی گئی ہیں وہ اہل بیت نے ہمیں اس راستے میں اس در سے وابستہ ہونے کے لیے دکھا دکھا کے، بتا بتا کے کہ یہ وہ راستہ ہے جس پہ دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے. یعنی اور اگر راستہ دکھانے کی بات کریں، میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بس 2 جملے اردو کے بیان کر کے پھر مسائل کی منزل کی طرف، کہ ایک ایسا واقعہ ہمارے سامنے تاریخ میں ملتا ہے، یعنی جب ہم اہل بیت کی زندگیوں کی بات کریں، جہاں سرکار ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے ہیں کہ اہل بیت کا کیا مقام ہے، ان کا درجہ کیا ہے، سچائی کیا ہے اور ان کا رتبہ کیا ہے. اگر دنیا میں بھی کامیابی چاہیے تو ان کے در پہ آنا ہو، اور آخرت میں بھی کامیابی چاہیے تو ان کو دکھانا ہو، ان کے ساتھ چلنا ہوگا.
اور اگر کوئی سچائی کائنات میں ہو سکتی ہے تو وہ صرف یہ 5 ہستیاں اس وقت جو سچائی کا اتم مصداق ہے. یعنی واقعہ چونکہ آپ کا سنا ہوا ہے، ایک نتیجہ دینا ہے آپ کو ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ ہم کیسے ہدایت حاصل کریں، کیسے جڑ جائیں. کیونکہ یہ ایک سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اس کے بعد کہ اگر یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں، اگر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے، تو ہمارے پر ثابت کیسے ہو. قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی وہ کتاب کے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، وہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے بتاتے ہوئے کہ جڑ جاؤ ان ہستیوں کے ساتھ کہ جو دنیا میں بھی تمہیں کامیابی دیں گی، آخرت میں بھی ایک ایک کا تعارف کروا. آج سوال تو یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ سوال ایک بڑے لیول پہ پوچھا جاتا ہے عمومی مسلمانوں کی طرف سے کہ اہل بیت سفینہ نجات، تو اہل بیت یہ کیسے یہ 5 ہستی ہیں؟ اہل بیت تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، گھر کا کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے. تو اچھا اگر ایسے تو قرآن سے دکھائیں. یہ سوال پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جاتا ہے، آپ کے شاید آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا کہ اگر پیغمبر نے کہا ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان اپنے بعد 2 گراں بہا چیزیں چھوڑ کے جاؤں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت. تو کتاب تو نظر آ گئی، لیکن اہل بیت کے لیے کسی نے کہا کہ وہ بھی شامل ہیں، وہ بھی شامل ہیں. اب اللہ کو چاہیے یہ ہے کہ دکھائے اصل مصداق اہل بیت کون ہے. یعنی سوال قرآن مجید میں چونکہ نام نہیں لیے جاتے، قرآن شخصی کتاب نہیں ہے، قرآن نشانیاں بتاتا ہے اور ایسی نشانیاں بتاتا ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور قرآن تو ان کے بارے میں جو اہل بیت حقیقی ہیں ان کے بارے میں ایسا قصیدہ پڑھے کہ یہ اپنا عمل انجام دیتے جائیں اور قرآن آیتیں لکھتا چلا جائے. یعنی روٹیاں یہ دیں اور ملائکہ آیتیں لے کر آئیں. شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پہ یہ سوئیں اور آیتیں اللہ بھیجے. یہ جنگ بدر اور خیبر میں آئیں اور اللہ آیتوں کو نازل کرے. تو جب یہ طے ہوا کہ اہل بیت کو بھی دکھانا تو وہ دن آیا جس کو مباہلے کا دن کہتے ہیں. آیت آئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم، کہ اب حجت تمام ہو گئی، اب علم بھی آ گیا، اب مباہلہ کرنا کیا کرنا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا، کیا بلا لو نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہ اب اپنے ابنا کو لے آؤ، بچوں کو، بیٹوں کو لے آؤ، عورتوں کو لے آؤ، نفسوں کو لے آؤ اور خود آ جاؤ اور پھر مباہلہ کرو. اللہ کی لعنت کس پر ہوگی؟ نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ. اہل بیت میں کوئی جھوٹا نہیں آ سکتا عصمت کی وجہ سے. تو صرف 2 منٹ کی زحمت ہے، صرف اس مقام پر لے کر آنا ہے کہ سمجھ جائیں، ہمارے پاس دلیل ہو کہ کس روح سے ہم ان 5 ہستیوں کو اہل بیت مانتے ہیں. ابنا جو عربی سے واقف لوگ ہیں، ابن عربی زبان میں ابن ایک بیٹے کو کہتے ہیں، بنین 2، ابنا 2 سے زیادہ. یعنی اب اللہ کے رسول کے لیے اختیار ہے کہ ابنا کے طور پہ کائنات کے ہر انسان کو لے جائیں اپنے ساتھ. اسی طرح نساء، امرأتین، نساء 3 سے زیادہ، جتنی قیامت تک نساء ہیں موجود ہیں وہاں پر لے جائیں. اور اسی طرح انفسنا، کسی کو بھی نفس کے مصداق کے طور پہ لے جائیں. اور یہی وجہ تھی مورخین نے لکھا جب سب کو پتہ لگ گیا نا مباہلے کا دن آ گیا، تو بہت سے لوگ آرزوؤں میں تھے کہ کل اولاد پیغمبر کے طور پہ ہم جائیں گے. بہت سی اس آرزوؤں میں تھیں کہ ہم نساءانہ کی منزل پہ ہم جائیں گے، لیکن دن کا طلوع کیا ہونا منظر دیکھا. حضور ابنا کے طور پہ ان 2 شہزادوں کو لے کے آ رہے ہیں جن میں ایک کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، دوسرے کی انگلی کو ہاتھ میں تھاما ہوا ہے. دکھا رہے ہیں کہ اگر کائنات میں اولاد رسول کا کوئی مصداق ہو سکتا ہے، اہل بیت میں پسران رسول کا کوئی مصداق ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ حسن اور حسین کی ذات ہے. ابنا کی منزل دکھائی، پھر کہا کہ اچھا میں نساء کی منزل بھی تمہیں دکھا دوں. نساء میں تو بہت سی آ سکتی ہیں، لیکن تاریخ نے لکھا کہ ایک ایسی
ایسی بیوی کہ جس نے ایسا کام کیا کہ سمندر عصمت و طہارت و نبوت کو سمندر ولایت اور امامت سے ملا دیا. یعنی پیچھے پیچھے وہ بیوی جا رہی ہیں اور اس سارے حلقے کو جس نے اپنے دامن میں لیا ہوا ہے، پیچھے پیچھے وہ ہستی کہ جس کو نفس رسول کی منزل مل رہی ہے، کوئی اور نہیں، مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ ساری منظر کشی کر کے اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ اہل بیت کون ہے. اب دیکھ لو اپنے سامنے کہ ابنا بھی اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو صرف حسن اور حسین ہیں، اور اگر کوئی نساء کی منزل پہ ہے تو فاطمہ زہرا ہیں، اور اگر کوئی کائنات میں کوئی بھی شخص رسول کا، نفس رسول کا مصداق ہو سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، حیدر کرار کی ذات ہے. صلوات بھیجو محمد والے. اس کے بعد یہی کہا نا کہ لوگوں دیکھ لو یہ میرے اہل بیت ہیں. اللہم والی من والا وعادی من عادا واخذل من خذالا وانصر من نصرا. تو یہاں پر سوال پوچھا یہ گیا جو پادری آئے ہوئے تھے، مسیحی آئے ہوئے تھے، نصرانی، کہ آپ نے مباہلہ کیوں نہیں کیا؟ آپ کو تو نظر آ رہا تھا کہ آپ لوگ حق پر ہیں بقول آپ کے. تو اس نے کہا کہ ہمارے سب سے بڑے پادری نے ہمیں کہا کہ دیکھنا، اگر محمد مصطفیٰ اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابیوں کو اور اپنے دوستوں کو لے کر آئیں تو مباہلہ کرنا، لیکن وہ اپنے گھر والوں کو لائیں تو سمجھ جانا کہ وہ حق پر ہیں. اور پھر جب کسی سے پوچھا نا تو اس نے کہا کہ میں جس وقت رسول اللہ اپنے ساتھ ان 5 ہستیوں کو لے کر آئے نا تو ہم نے جس نور کا مشاہدہ کیا، ان 5 ہستیوں کو ایک ایسے نور نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا کہ ہمیں محسوس ہوا کہ اگر یہ لوگ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے تو کائنات میں پہاڑ اپنی زمین چھوڑ دیں گے. یہ مرتبہ، یہ نور ہم دیکھ رہے تھے. میں کہوں گا یا رسول اللہ، اتنی عظمت کے غیر مسلمان سمجھ گئے، لیکن وہی حسین جو آپ کی آغوش کا سوار، جس کو آپ دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حاضر حسین فعارفوہ، میرے اہل بیت کو اپنے سے نزدیک رکھو. اسی عالم دین نے بڑا عجیب جملہ کہا. ابھی تو اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت کی روح سے کہا تھا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، تو امت نے یہ حال کیا. اور اگر یہ نہ کہا ہوتا تو امت کیا کرتی؟ عزیزان محترم، شب عاشور ہے. بس آپ کی زحمتوں کو کچھ ہی دیر میں تمام کیے دیتا ہوں. آپ نے بہت حوصلے سے، بہت صبر سے ذکر کو سنا. اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جزا عطا کرے. آج اس آقا کے باب الحوائج کا ذکر کرنا ہے، اور بہت تیزی سے میں کوشش کروں گا 7-8 منٹ میں مسائب کو پڑھ دوں، کیونکہ جناب علی اصغر کے مسائب عادی اور معمولی مسائب نہیں ہیں. جب شب عاشور کی بھی مصیبت میں نہیں پڑتا، لیکن روز عاشورہ جب امام سید الشہداء اپنے ہر جانثار کی قربانی پیش کر کے بالکل تنہا رہ گئے ہیں، تو ایک دفعہ آ کر کے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سوائے لاشوں کے کچھ نظر نہیں آیا. ایک دفعہ صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی مجھ غریب حسین کی نصرت کرنے والا ہے؟ کوئی جواب. جب دوبارہ صدائے استغاثہ بلند کی نا تو مولا کو محسوس ہوا جیسے خیموں میں ایک کوہرام سا برپا ہوا. مولا تیز رفتاری سے، برق رفتاری سے خیمے میں گئے اور کہا ابھی حسین زندہ ہے، ابھی بیویوں کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی حسین موجود ہے. جواب دیا کہ مولا ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی آپ کے جانے کی وجہ سے کوہرام یہاں پر کر رہے ہوں، بلکہ جس وقت آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے نا تو آپ کے اس ننھے سپاہی نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. علی اصغر نے گہوارے سے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا ہے. عزیزو، بچے کا عالم کیا ہے؟ 6 ماہ علی اصغر پیاس سے نڈال ہو چکا ہے، کربلا کی گرمی ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے،
عزیزو امام نے جب دیکھا نا تو ایک دفعہ کہا کہ میں اس بچے کے لیے پانی کا سوال کرتا ہوں، کتنا مشکل مرحلہ ہوگا اس کریم ابن کریم کے لیے کہ جا کے وہ ان ملعونوں سے پانی کا سوال کرے۔ لیکن دوسری طرف جانتے ہیں نا کہ حجت خدا کا فرزند ہے، حجت خدا کا لخت جگر ہے، اس حجت کو بھی تمام کرنا ہے۔ کہا رباب لاؤ مجھے اصغر کو دے دینا، میں اصغر کی پیاس بجھا لاتا ہوں، اصغر کے لیے میں 2 بوند پانی کا سوال کر کے آتا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو آپ آمادہ ہو رہے ہیں، آج شب عاشور کا تصور کیجئے گا، بس آخری رات ہے خیام حسینی میں اور الوداع ہو رہی ہے۔ آج ہر بی بی نے اپنی قربانی کو سامنے بٹھایا ہے۔ جناب ام فروہ قاسم سے بات کر رہی ہیں، جناب ام لیلہ علی اکبر سے بات کر رہی ہیں۔ ہاں عزیزو جناب رباب بھی گہوارے میں علی اصغر کو کہہ رہی ہیں بیٹا کل بابا جب ابا کے دامن میں لے جائیں گے نا تو تم حجت خدا کے فرزند ہو تو دیکھنا شرمندہ نہ کروانا۔ بس عزیزو جناب علی اصغر کو امام حسین نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، بچے کی پیاس سے بری کیفیت ہے، علی اصغر بالکل نڈھال ہوئے ہیں۔ امام حسین نے گرمی کی شدت کی وجہ سے ابا کے دامن کو علی اصغر پہ ڈالا۔ اب ایک دفعہ میدان جنگ کی طرف چلے، امام حسین نے اشقیاء کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ابا کے دامن کو ہٹانا چاہا نا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید حسین اب قرآن کو لے آئے ہیں، قرآن کا واسطہ دیں گے۔ لیکن عزیزو جیسے ہی امام حسین نے ایک دفعہ ابا کے دامن کو پلٹا نا اور ساتھ یہ کہا اے ظالموں اگر کوئی قصور ہے تو مجھ حسین کا ہے، اب میرے بچے علی اصغر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اما ترونا کیف یتلظی، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح سے یہ تلظہ کر رہا ہے۔ ہاں عزیزو آپ ہر سال سنتے ہیں، بہت تیزی سے بچوں کے لیے بیان کر دوں، تلظی اس کیفیت کو کہتے ہیں جب کسی مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو یہ مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے، اچھلتی ہے، لیکن جب اس مچھلی میں سکت ختم ہو جاتی ہے نا تو یہ مچھلی ایک دفعہ کروٹیں بدلتے بدلتے تھک کے زمین پر بے سدھ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ یہ مچھلی بس اپنے ہونٹوں کو کھولتی ہے، بند کرتی ہے، بس اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی ہوتی ہے۔ ایسے موقع پہ تلظی کرنا کہتے ہیں۔ جناب علی اصغر نے جب حسین آقا کی یہ بات سنی نا تو اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرنا شروع کی، کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ دیکھ لو میں حجت تمام کر رہا ہوں۔ عزیزو جناب علی اصغر کی یہ صورت دیکھ کر اعداء کے لشکر میں بھی رونا اور گریہ شروع ہوا۔ حرملہ کو ایک دفعہ حکم دیا عمر سعد نے، اے عمر سعد، اے حرملہ دیکھتے نہیں اگر حسین کا کلام جاری رہا تو علی اصغر انقلاب برپا کر دے گا۔ اجرکم اللہ کہا کہ اقتا نزال قوم اقتا کلام الحسین۔ ہاں عزیزو جب حرملہ کو حکم ہوا نا کہ امام حسین کے کلام کو روکو تو حرملہ نے وہ تیر نکالا اپنے ترکش سے اور چلہ کمان میں لگایا کہ جس کو 3 بھال کا تیر کہتے ہیں۔ 3 بھال کا تیر اونٹوں کو مارنے کے لیے، درختوں میں سوراخ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاں عزیزو سن سکیں گے، ہاں عزیزو اجرکم اللہ شب جمعہ بھی ہے نا، ایک دفعہ یاد کیجئے گا کہ مغفرت اور بخشش کی رات ہے۔ ان آنسوؤں کا باب الحوائج کی یاد میں ان آنسوؤں کا تصدق اللہ کو دیجئے گا۔ ہاں عزیزو بہت عزیز ہیں یہ آنسو، امام حسین کے شیرخوار کا پرسہ دینے آئے ہیں، اس شیرخوار کا پرسہ دینے آئے ہیں کہ جس کے پرسے کے آنسوؤں کو لینے وہ دکھیاری ماں مدینے سے آ جاتی ہے۔ جناب سیدہ ایک ایک عزادار کے سامنے اپنا رومال لے کر آتی ہے۔ عزیزو اجرکم اللہ شرما کے گریہ مت کیجئے گا، رونے کی راتیں ہیں، رونے اور رلانے کی راتیں ہیں۔ مصیبت امام حسین کو سمجھیے گا، ادھر امام حسین نے اپنی آغوش میں علی اصغر کو رکھا، ادھر حرملہ نے 3 بھال کا تیر چلایا۔ تیر چلہ کمان سے کیا نکلا؟ تیر جناب علی اصغر کی طرف آیا، علی اصغر نے ہمک کے گردن پہ تیر کو لیا۔ تاریخ میں ایک عجیب جملہ ملتا ہے، وَذُبِحَ الطِّفْلُ
سے آواز دیتی تھی مادر، رات ہونے کو ہے آؤ اصغر، شاخ ہے اب جدائی یہ دل پر، رات ہونے کو ہے آؤ اصغر، آؤ اے جان مادر اب آؤ، گود خالی ہے آ کر بساؤ، اب تو سو جاؤ پہلو میں آ کر، رات ہونے کو ہے آؤ اصغر، در سے آواز دیتے تھی مادر، رات ہونے کو ہے تیر گردن پہ تیری لگا ہے، کیا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے، ماں کو دکھلاؤ تورن سے آ کر، رات ہونے کو ہے آؤ اصغر، در سے آواز دیتی تھی مادر، رات ہونے کو ہے آؤ اصغر، جنگ میدان میں کی صبح نے پیارے، اور نہ دیکھے تھے ایسے نظارے، کیا کیا تم نے رویا جو لشکر، رات ہونے کو ہے آؤ اصغر، در سے آواز دیتے تھی مادر، رات ہونے کو ہے آؤ اصغر، کیسا پرحال ہے یہ بیاباں، خوف و دہشت کتنی نمایاں، ڈر نہ جانا کہیں میرے دل بر،
سے آواز دیتی تھی مادر، رات ہونے کو ہے آواز، جب نہ پاؤں پہلو میں تم کو، نیند بیٹا نہ آئے گی ہم کو، سو سکو گے نہ تم بھی بچھڑ کر، رات ہونے کو ہے آؤ اصغر، در سے آواز دیتی تھی مادر، رات ہونے کو ہے آؤ مظلوم حسینہ، مظلوم حسینہ، لاچار حسینہ، لاچار حسینہ، ان شب شب ماتم 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 حسینہ، لاچار حسینہ، مظلوم حسینہ، مظلوم حسینہ، لاچار حسینہ، لاچار حسینہ، ان شب شب ماتم حسینہ، لاچار حسینہ، ان شب شب ماتم حسینہ، لاچار حسینہ، ان شب شب ماتم حسینہ، لاچار حسینہ، مظلوم حسینہ، مظلوم حسینہ، لاچار حسینہ، لاچار حسینہ، ان شب شب ماتم حسینہ، لاچار حسینہ، ان شب شب ماتم حسینہ، لاچار حسینہ، ان شب شب ماتم حسینہ، لاچار حسینہ، ماتم حسینہ، لاچار حسینہ، رن مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، نن مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، شاہ تو آئے
تن میں جا کر تم نہیں آتے. کب سے کھڑی ہوں خیمے کے در پر, 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 آنکھوں میں لے کر اشکوں کے ساگر, آنکھوں میں لے کر اشکوں کے ساگر, پیش کروں آ جاؤ جو صغر, پیش کروں آ جاؤ جو صغر, تم نہیں آتے. تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آتے. تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آتے. تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آتے. نن مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آتے. خالی جو پہلو پاؤں گی بیٹا, خالی جو پہلو پاؤں گی بیٹا, ہم سے پھٹے گا میرا کلیجا, ہم سے پھٹے گا میرا کلیجا. رات بھی گزرے گی رو رو کر, رات بھی گزرے گی رو رو کر, تم نہیں آتے. تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آتے. تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آتے. تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آتے. رات اندھیری دشت بیاباں, رات اندھیری دشت بیاباں, رات اندھیری دشت بیاباں, رات اندھیری دشت بیاباں, ڈر نہیں جانا رن میں میری جان, ڈر نہیں جانا تن میں میری جان. کیسے رہو گے ماں سے بچھڑ کر, کیسے رہو گے ماں سے بچھڑ کر تم نہیں آتے. تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آتے. تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آتے. تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آتے. تم نے اشاروں میں یہ کہا تھا, 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 دے دے رضا مقتل کی خدارا, رضا مقتل کی خدارا, کر کے فتح میں آؤں گا لشکر, کر کے فتح میں آؤں گا لشکر تم نہیں آتے. تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آتے. تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آتے. تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آتے. تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آتے. اب سے ہوئے خیموں سے ستارے, کب سے ہوئے خیموں سے ستارے, کب سے ہوئے خیموں سے ستارے, کب سے ہوئے خیموں سے ستارے, پیش نظر ہے سارے نظارے, پیش نظر ہے سارے نظارے, ہو گئے کیا میدان میں جا کر, ہو گئے کیا میدان میں جا کر, تم نہیں آتے. تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آتے. تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آتے. تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آتے. تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آتے. تیر لگا ہے کیا گردن پر, 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 تو نہیں دیکھا
نہیں آئے تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آئے تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آئے تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آئے قتل ہوئے جو جور و جفا سے 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 شاہ اٹھا کر لائے وہ لاشیں اٹھا کر لائے وہ لاشیں آتے ہیں تنہا رن سے سرور آتے ہیں تنہا تن سے سرور تم نہیں آتے تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آتے تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آتے تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آئے کس کو سناؤں گی میں کہانی 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 یہ بھی نہ سمجھا یوسف ثانی یہ بھی نہ سمجھا یوسف ثانی ہاں سے کٹے گی رات یہ کیوں کر ہاں سے کٹے گی رات یہ کیوں کر تم نہیں آتے تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آتے تن مجاہد تن میں جا کر تم نہیں آتے تن مجاہد تن میں جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں
कर मैं सो गया है, ढूंढूं कहाँ मैं उसको और किस तरह जगाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आजा हो चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आजा हो चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। मेरी जान जा रही है ये सोच सोच असगर, इस फूल से गले पर ये तीर कैसे झेला, बहनों को क्या बताऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आजा हो चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आजा हो चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। नेज़े से गिर रहा है नन्हा सा सर तुम्हारा, दिल रोता है हमारा, मेरे हाथ तो बंधे हैं, सर किस तरह उठाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आजा हो चांद तेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आजा हो चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आजा हो चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। झूले के साथ बेटा मेरे हाथ जल गए हैं, जालिम भी हंस रहे हैं, तेरी आखिरी निशानी किस तरह से बताऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आजा हो चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ। मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा 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 बाबा। हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे
وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا 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 بابا، آپ کے سینے سے آرام سے سونے والی، آپ کے سینے سے آرام سے سونے والی، جو کہ اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا 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 بابا، ساتھ رہباروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رہباروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا 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 بابا، میری غربت چاچا جان کا سر روتا ہے، میری غربت چاچا جان کا سر روتا ہے، ان کی غربت میں کروں کیسے گوارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا 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 بابا، قید خانہ ہے سکینہ سے ستمگاری ہے، قید خانہ ہے سکینہ سے ستمگاری ہے، کیوں نہیں آتے مجھے دینے سہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، Say
یہ ڈھایا ہے کس نے ستم یہ ڈھایا ہے پیر کہاں پہ کھایا ہے کس نے ستم یہ ڈھایا ہے آئے کہاں مرجایا ہے کہاں مرجایا ہے پھول کا چہرہ ہے گل چہرہ ہے گل چہرہ ہے گل چہرہ ہے مرتی ہے مادر اس غم میں مرتی ہے مادر اس غم میں بیویاں کیوں ہے ماتم میں بیویاں مادر اس غم میں گھر سے نکلتے ہی دم بھر میں نکلتے ہی دم بھر میں ڈل گیا من کا اے گل چہرہ ہے اصغر اے گل چہرہ ہے اصغر اے گل چہرہ ہے اصغر بن میں اکیلے سوتے ہو بن میں اکیلے سوتے ہو رات میں تنہا سوتے ہو بن میں اکیلے سوتے ہو شیر خدا کے پوتے ہو شیر خدا کے پوتے ہو دلیل رونا ہے اے گل چہرہ ہے اصغر اے گل چہرہ ہے اصغر اے گل چہرہ ہے اصغر بے کس و تنہا ہے غضب بے کس و تنہا ہے غضب چھوڑا ہے پردیس میں ساتھ بے کس و تنہا ہے غضب تم سے بچھڑ کر کون ہے تم سے بچھڑ کر کون ہے میرا سہارا ہے اصغر اے گل چہرہ ہے اصغر اے گل چہرہ ہے اصغر اے گل چہرہ ہے اصغر لو وہ شاہ دلگیر چلے لو وہ شاہ دلگیر چلے معطل کو شبیر چلے لو وہ شاہ دلگیر چلے لو وہ ادھر سے تیر چلے ادھر سے تیر چلے مشرق پائے اصغر اے گل چہرہ ہے 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 اصغر یا
صلاۃ وارث پڑھتے ہیں طرف سے اپنے ماں باپ کی عشق و خواہش کے بالخصوص اسیران خاک کے اور نیابت ایمان زمانہ کے آج کی شب کو بحمد اللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن السار والوتر الموتور اشهد خلق اقامت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وطاعت الله رسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيتي يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من متلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد الأئمة من أوتك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبأبيكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سل وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم زیارت علی بن حسین پڑھتے ہیں قربتاً اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیتی زیارت شہداء کربلا پڑھتے ہیں قربتاً اللہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبا السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واردا السلام علیکم یا انصار دین اللہ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ السلام علیکم یا انصار امیر المومنین السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا انصار ابی محمد حسن ابن علی ولی زکی ناصر الامین السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن أخيل وهاني ابن عروة وحبيب ابن مظاهر والحر الشهيد رياحي السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء
السلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا روحی و جسمی لک الفدا و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا امام الانس والجن عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من آوانک وانصارک رحمت اللہ وبرکاتہ صلوات